الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیوں، گزشتہ بیان میں نے آپ سے کچھ باتیں نگاہ کی حفاظت کے بارے میں کہی تھی اور بدنگاہی، بدنظری اور جو غلط تعلقات ہوتے ہیں اس کا کتنا بڑا وبال ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی. اب میں آپ کے سامنے آج یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کون سی نعمت عطا فرمائیں گے، کیا انعام عطا فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ جو شخص بدنگاہی کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، کسی حرام چیز کی طرف، حرام کسی ایسی جگہ کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے، کسی ایسی چیز کی طرف کہ جس کو دیکھنا حرام ہے، دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس سے صرف اس وجہ سے روکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے اور فوراً اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے. من ترکہا من مخافتی، جو بدنگاہی کو میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان عطا فرماتا ہوں کہ وہ اس کی مٹھاس، سویٹنس، اس کی شیرینی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ایمان کو مضبوط فرماتے ہیں، قوی فرماتے ہیں، اور اس کے بعد
اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، مسجد آنے کو جی چاہتا ہے۔ آج زیادہ تر جو ہماری صورتحال ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں کی اور عام لوگوں کی بھی، کہ سب کچھ معلوم ہے، نماز فرض ہے، والدین کی بات ماننا، اطاعت کرنا جائز کاموں میں ضروری ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے نیک اعمال ہیں، سب کا ثواب پتہ ہے، لیکن جی نہیں چاہتا۔ نماز کا ثواب معلوم ہے، مسجد آنے کا کیا ثواب ہے وہ معلوم ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی یہی صورتحال ہے کہ دل میں شوق نہیں ہے، دل میں جذبہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو مٹھاس ہے، حلاوت ہے، وہ رخصت ہو چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے رات و دن اس بدنگاہی میں اور بد نظری میں مبتلا ہونا، اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے کھانے پینے میں حلال چیز کا اہتمام نہ کرنا، کہ انسان جو کچھ اس کے پاس آ رہا ہے، جس طرح سے آ رہا ہے وہ اس کو کھا رہا ہے۔ مسجد میں کون آ کے کیا بانٹ رہا ہے، کس طرح بانٹ رہا ہے، بس مل رہا ہے فوراً لپکتے ہیں لینے کے لیے، اور ہر ایک آگے بڑھتا ہے۔ نہ معلوم کون کہاں سے خرید کر لے کر آ رہا ہے، کس طرح اس کا مال کیسا ہے، نہیں معلوم۔ جب تک کہ اس کی تحقیق ہمیں نہ ہو، کس طرح سے ہم اس کو اپنے حلق میں اتارتے ہیں؟ ہم غور کریں، سوچیں کہ اگر وہ غلط مال ہوا، حرام طریقے سے وہ مال حاصل کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ کون کا کیا ہے، نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط مال ہوا اور وہ پیٹ میں گیا، وہ حرام لقمہ، تو یاد رکھیے وہ اپنا اثر دکھائے گا، ضرور دکھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرما دیا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان العبد، بے شک انسان، حرام مال اپنے پیٹ میں، لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، وہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے، اس کے بعد 40 دنوں تک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحُتِ، جس آدمی کی نشو و نما، جس کا گوشت حرام مال سے بڑھتا ہے، وہ جسم جہنم میں جانے کے زیادہ حقدار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارا کھانا پینا درست نہیں ہوگا، عبادت میں دل نہیں لگے گا، مسجد آنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بد نظری، بد نگاہی میں مبتلا ہے، یہاں وہاں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کون جا رہا ہے، کون جا رہی ہے، اس طرف نگاہیں اٹھ رہی ہیں، جیسے کوئی محلے سے کوئی گزرے فوراً انسان اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ جب یہ بد نظری، بد نگاہی ہوگی، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس انسان کے دل میں نہیں آ سکتی ہے، اور جب اس کی مٹھاس نہیں آئے گی، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ اگر انسان نماز پڑھے گا بھی تو اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، یہاں وہاں اس کا دل و دماغ بھٹکتا رہے گا۔ زیادہ تر لوگوں کے نماز کی صورتحال یہی ہے۔ ہم سب دیکھ لیں ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، لیکن غور تو کریں کہ یہ آخر کیوں ہے، اس کا اثر کیا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نماز میں دل نہیں لگتا، دیگر عبادتوں میں دل نہیں لگتا، یہاں آپ کو بیٹھا دیا جائے 1 گھنٹے تک آپ موبائل دیکھتے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے، اور ہے ابھی بھی بہت کچھ لوگ آس پاس ادھر بیٹھے ہوں گے۔ میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر چلے جائیں، وہاں آپ کا بیٹھنا، وہاں جو کچھ وہاں کریں آپ، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر یہ کام کرنا، آپ اپنے آپ کو زیادہ گناہگار بنا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں مسجد کی بے ادبی اور بے احترامی کی وجہ سے۔ ایک گناہ وہ ہے کہ باہر کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ وہ گناہ مسجد کے اندر کیا جائے، یقیناً اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی بڑھ جاتی ہے۔
بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو غلط جگہوں سے بچائیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دل کی حالت کو، دل کی کیفیت کو بدل دے گا۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما من مسلم، جو بھی مسلمان، ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها، جو بھی انسان کسی خاتون کو دیکھ کر اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عبادت میں مٹھاس، عبادت میں مزہ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے نہیں بچائے گا، معلوم یہ ہوگا کہ اس کو، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ عبادت میں اس کا دل نہیں لگے گا، اللہ کے ذکر میں اس کا دل نہیں لگے گا، قرآن پاک کی تلاوت میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو اس وقت، جس وقت اس کے دل میں یہ داعیہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا موبائل دیکھتے ہوئے اچانک انسان کوئی کام کر رہا ہے اور کوئی اچھی سی تصویر سامنے آ گئی، کوئی اچھی سی ویڈیو سامنے آ گئی، دل چاہ رہا ہے دیکھو دیکھو، شیطان بہکا رہا ہے دیکھو، مزہ آئے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتا ہے، یا اس اسکرین پہ، اس اشتہار پہ، ایڈ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تاکہ وہاں میری نظر نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے اس کے دل کی حالت کو بدل دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل کو منور فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عبادتوں میں، اپنے دیگر دنیاوی کاموں میں بھی ایک شوق، ایک رغبت محسوس کرتا ہے، اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے، اور برائی کی نفرت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ انعام عطا فرماتے ہیں نظر کی حفاظت کرنے پر۔ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کی وجہ سے، نظر بدنگاہی سے بچنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں، ثلاثۃ، تین لوگ ایسے ہیں، لا ترى اعینہم النار، کہ ان کی نگاہیں جہنم نہیں دیکھیں گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے۔ پہلی کون سی آنکھ ہے؟ اور دیکھیں کہ ہماری آنکھ ان تینوں میں سے کون سی آنکھ ہے؟ کیا واقعتاً ہماری آنکھ ایسی آنکھ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم سے محفوظ فرمائیں گے، یا ہماری آنکھ دوسری قسم کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نگاہ، پہلی آنکھ وہ ہے حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اسلامی لشکر مجاہدوں کی حفاظت کے خاطر جاگی، یعنی اسلامی لشکر، اسلامی فوج، مجاہدین اپنا کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، پہرے داری کر رہے ہیں۔ تو جو آنکھ اللہ کے راستے میں اسلامی لشکر کی حفاظت کرتے ہوئے جاگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس آنکھ کی جہنم سے حفاظت فرماتے ہیں۔ دوسری آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روتی ہے۔ آپ کچھ دیر بیٹھیں، اللہ اور اس اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسوں کے چند قطرے بہائیں، آپ عذاب قبر کو یاد کریں، جہنم کے عذاب کو یاد کریں، اللہ سے رو کر دعا کریں، چند قطرے آنسوں کے گرائے۔ اگر آپ کی آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے گی، اللہ سبحانہ و تعالی اس آنکھ کی جہنم سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسری آنکھ جو ہمارا موضوع ہے، عین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتی ہے،
جو اس سے پہلے بھی ہم نے کہا، چاہے وہ ریالٹی حقیقت میں ہو یا موبائل کے اوپر ہو، جو بھی حرام چیز ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کی آنکھ کو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو انسان اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان انعامات کے ساتھ ساتھ ایک خاص انعام جو ایک بصیرت کی آنکھ ہے، ایک بصیرت، اور جس کو فراست کہا جاتا ہے، بصیرت کا نور، فراست کا نور، کہ انسان کے اندر حلال حرام، کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے، آج کا نوجوان یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہم کن چیزوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مضر ہے، موبائل پر ہمیں کیا دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے اندر گویا کہ یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ قوت چھین لی ہے۔ جب انسان اسی موبائل پہ دسیوں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو آخر یہ دولت کیسے نصیب ہوگی کہ وہ صحیح، جو کام صحیح ہے، جو کام خراب ہے، جو کام اچھا ہے، جو برا ہے، جو حلال ہے حرام ہے، اس کی تمیز اس کے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ جب انسان اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ بصیرت، وہ فراست عطا فرماتے ہیں۔ آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ قوت ہو، اللہ یہ واضح کر دے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اپنے آپ کو پہلے اس گناہ سے بچائیے، اللہ سبحانہ و تعالی ان انعامات سے نوازیں گے۔ اور یاد رکھیں، ہم میں سے اکثر یہاں نوجوان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جو انسان بدنگاہی کرتا ہے یقین جانیے کہ وہ انسان گندا اور خبیث ہے۔ اور ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو اس کو نیک صالح بیوی ملے۔ اگر آپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ کو نیک صالح پاکیزہ بیوی ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر آپ خبیث ہیں، اگر آپ کی عادت ہے یہاں وہاں دوڑنے کی، یہاں وہاں ہر ایک کو دیکھنے کی، تو آپ کو ایسی ہی بیوی ملے گی۔ جو گندے ہیں، جن کا باطن خراب ہے، جن کا باطن بگڑا ہوا ہے، جو خبیث ہے، تو اس کو یقیناً ویسی ہی لڑکی خاتون ملے گی جس کی یہاں وہاں دیکھنے کی عادت ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیک صالح بیوی ملے، اور آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا فرمائے جب بھی اس کا موقع ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا فرمائے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے طیب اور پاکیزہ پاک بنائیے۔ اگر آپ پاکیزہ ہوں گے، پاک باز ہوں گے، آپ کی نگاہیں صاف ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک نگاہ والی پاکیزہ نگاہ والی بیوی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ گندے ہیں، آپ کی عادت بگڑی ہوئی ہے، تو آپ کو ایسی ہی بیوی ملے گی، اور اس کے بعد آپ کی زندگی چین و سکون سے نہیں گزرے گی۔ آپ باہر جائیں گے، جب شادی سے پہلے آپ کی عادت ہے، شادی کے بعد آپ جائیں گے بیوی کو لے کر، وہ یہاں وہاں دیکھے گی، آپ یہاں وہاں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے تعلقات، آپ اس پر نظر رکھیں گے، وہ آپ پر نظر رکھے گی، اور اس طریقے سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی۔ آج کل بہت مرتبہ یہ ہو رہا، بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں۔ شادی ہو گئی، نوجوان موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ بیوی کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، میری موجودگی کے باوجود وہ رات بھر غلط
چیز میں مبتلا ہے، یہاں وہاں دوسروں سے بات چیت کر رہا ہے. بہت سارے مردوں کو یہ شکایت ہے کہ ہماری بیوی یہاں وہاں بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ لگی رہتی ہے. آپ یہ غور کریں کہ ایسا آپ کے ساتھ معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بنایا. اگر آپ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے قرآن کے مطابق، الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے. اور اس سے پہلے کہا گیا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں، بری عورتیں، خراب عورتیں خراب مردوں کے لیے ہیں اور خراب مرد خراب عورتوں کے لیے ہے. اب آپ مجھے فیصلہ فرق کر کے بتائیے کہ آپ زندگی میں جو آپ لائف پارٹنر چاہتے ہیں وہ کس قسم کی لائف پارٹنر چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف پارٹنر نیک ہو، صالحہ ہو، تو اپنے آپ کو پہلے صالح بنائیے. اگر آپ اپنے آپ کو نیک بنائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی نیک اور صالح بیوی کا آپ کے لیے انتخاب فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو انعامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ہر دوسرا تیسرا شخص اس میں مبتلا ہے، ہر دوسرا تیسرا نوجوان اس میں مبتلا ہے. یہاں بہت سے لوگ بیٹھے، معاف کیجئے گا، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے نوجوان ان کے غلط تعلقات ہیں، یقیناً ہوں گے. ہر شخص اس میں کیسے اپنے آپ کو وہ بچائے؟ تو پہلا قرآنی نسخہ، پرسکرپشن جس کو کہا جاتا ہے، پہلا قرآنی نسخہ نگاہ کی حفاظت کا وہ یہ ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. نگاہیں نیچی رکھنا. عجیب اس میں حکمت آپ دیکھیں، جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا ہے تو شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ آپ اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، اب میں اس انسان کو ہر طرف سے بہکاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں ان لوگوں کو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، لآتینہم من، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، چاروں طرف سے. اس نے 4 ڈائریکشنز، 4 سمتوں کا نام لیا. ان چاروں طرف سے میں ان کو بہکاؤں گا. لیکن اس نے 2 رخوں کا، 2 سمتوں کا تذکرہ نہیں کیا، ایک اوپر اور ایک نیچے. معلوم یہ ہوا کہ شیطان 4 جہتوں سے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان 4 جہتوں سے بہکاتا ہے، لیکن اوپر سے اور نیچے سے شیطان بہکانے کی قدرت نہیں رکھتا. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ چلتے ہوئے نگاہیں اوپر کریں گے، بس آسمان کی طرف دیکھتے رہیں گے، کہیں بھی آپ گر سکتے ہیں. ٹھوکر لگنے کی وجہ سے کسی کو بھی آپ نوک کر سکتے ہیں چونکہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن نگاہ نیچی کر کے چلنا یہ محفوظ ہے، یہ مامون ہے. لہذا جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، محفوظ ہے کہ وہ اوپر دیکھنے کے بجائے وہ نیچے دیکھے. اس طرح دیکھتے ہوئے چلے بازار میں، مارکیٹ میں، اس طریقے سے اس کی نگاہ محفوظ رہے گی. بسا اوقات تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہے یا نہیں، بسا اوقات میں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو کچھ دیر بازار میں. مقصد یہ اب وہ یہاں وہاں دیکھتا رہتا ہے اور میری نگاہ اس کی نگاہ پہ رہتی ہے کہ یہ کہاں دیکھ رہا ہے. بس چند قدم چلنے کے بعد آپ میرے ساتھ یہاں صرف آپ رام نارائن بازار سے گزرے، آپ کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں گا کہ آپ کی کیا حقیقت ہے، آپ اس بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں. چند قدم چلنے کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں. چونکہ جس کی یہ خبیث عادت ہوتی ہے وہ ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکتا ہے.
یقیناً وہ یہاں وہاں دیکھتا رہے گا، اس کی نگاہ یہاں وہاں کسی کو تلاش کرتی رہے گی کہ کوئی اچھی چیز دیکھنے کو مل جائے۔ لیکن جو انسان اپنی نگاہ نیچی کر کے چلتا ہے، جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بدنگاہی سے اور اس برے گناہ سے بچا لیتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جب بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ منورہ سے آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ، شان بان کے ساتھ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں گشت لگانے کا ارادہ کیا تو آخری چال یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ چلی کہ اپنی خوبصورت لڑکیوں کو اور خواتین کو یہ کہا کہ تم سب اپنے مکانوں کے بالا خانوں پر کھڑی ہو جاؤ۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ اسلامی لشکر، اسلامی فوج ان راستوں سے گزرے گی اور یہ لوگ اپنے گھروں سے، اپنی بیویوں سے کافی مہینوں سے دور ہے، جب یہ لوگ یہاں سے گزریں گے، اور آپ جانتے ہیں یہود و نصارہ کی اور عیسائیوں کی لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، جب ان خوبصورت لڑکیوں پر ان کی نگاہیں پڑیں گی تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی فتنے میں اور گناہ میں مبتلا ہوگا، اور جس کی وجہ سے یعنی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو رہی ہے، نصرت ہو رہی ہے، وہ مدد چھین لی جائے گی اور دوبارہ ہم لوگوں کا بیت المقدس یروشلم پر قبضہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، ان کو یہ خبر پہنچی کہ عیسائی اور یہودی یہ سازش کر رہے ہیں کہ جب ہمارا لشکر یہاں سے گزرے گا اس راستے سے تو دائیں بائیں مکانوں کے بالا خانوں پر ان کی عورتیں اور خواتین بے پردہ کھڑی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلامی لشکر کو جمع ہونے کا حکم دیا اور یہ فرمایا، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے لوگوں، جب ہم یہاں سے ابھی گزریں گے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھنا۔ تمام صحابہ کرام نے اسلامی لشکر میں جتنے لوگ تھے انہوں نے چلنے سے پہلے اپنی نگاہیں نیچی کر لی، اور وہ لشکر اس محلے سے، اس علاقے سے خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، کوئی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ نگاہ نیچی رکھنا یہ سب سے بہترین علاج ہے گناہوں سے حفاظت کا، بد نظری سے حفاظت کا۔ لہذا آپ بھی اگر اپنے آپ کو واقعتاً اس گناہ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس نسخے پر عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بھی ضرور اس گناہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری چیز، جب بھی بدنگاہی کا جذبہ پیدا ہو، دل میں اس طرح کی رغبت پیدا ہو، ذہن میں یہ رکھیں، الم یعلم بان اللہ یرا، اگر دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ایک ایک حرکت کو، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بدنگاہی کرنے والا، اس طرح سے غلط نگاہ ڈالنے والا پکڑا جاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو اس میں مبتلا ہے اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے۔ اگر واقعتاً اس گناہ میں وہ مبتلا ہے تو اس کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ تو اگر یہ چیز دل میں، ذہن میں یہ بات، جب بھی اس طرح کا برا خیال آئے، انسان یہ سوچے کہ کوئی اگر نہیں دیکھ رہا ہے، میرے والدین اگر نہیں دیکھ رہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سزائیں
جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو اس کا وبال اور اس کا عذاب بیان کیا گیا ہے، یعنی بدنگاہی کا، اس کو بھی کچھ دیر کے لیے سوچے کہ اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، شاید وہ نسخہ بہت کارگر ثابت ہو کہ اس کو ذہن میں رکھیں تو ممکن ہو اللہ سبحانہ و تعالی پوری زندگی آپ کو اس حرکت سے بچا لے۔ اب مشہور بات ہے حدیث کے اندر کہ ایک نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نوجوان یہ کہتا ہے اللہ کے نبی زنا کی اجازت دیجئے، زنا کی اجازت دیجئے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، فوراً وہ ایک دوسرے کو اور نوجوان کو دیکھنے لگے اور اس کو کیا کہہ رہے ہو، کیا کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، ایک نوجوان زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، صحابہ کرام ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، اور اس کو یہ کہا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان قریب گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اتحبہ لامک، تم مجھ سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، کیا تم اپنی ماں کے لیے اس کو پسند کرتے ہو؟ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ اگر کوئی یہ حرکت کرے کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اس نے فوراً کہا لا، اے اللہ کے نبی ہرگز نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لابنتک، کیا تم کو یہ اپنی بیٹی کے لیے یہ بات پسند ہے؟ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا، خالہ کا، پھوپھی کا، بہت سی رشتہ دار خواتین کا تذکرہ کیا، کیا تم کو یہ بات پسند ہے ان لوگوں کے لیے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس طرح تم کو یہ بات ناپسند ہے اسی طریقے سے دوسروں کو بھی یہ بات ناپسند ہے، تم زنا کی اجازت کیسے مانگ رہے ہو؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اور قریب کیا اور اپنا ہاتھ دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور یہ کہا، دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے اندر غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو پاک و صاف فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ لہذا جب آپ کے اندر، اب میں اس حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر اس طرح کا خیال پیدا ہو رہا ہے، آپ کی غلط عادت ہو، تو اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے بس یہ سوچیں کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی خاتون کے اوپر غلط نگاہ ڈال لیں، کیا آپ کو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی؟ اس وقت آپ یہ سوچیں کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بہن پر، آپ کی ماں پر، آپ کی خالہ یا پھوپھی پر کوئی اس طرح کی غلط نگاہ ڈالے؟ اگر آپ کو یہ بات پسند ہے، اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہاں کوئی دوسرا انسان میری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے، میری بہن کے ساتھ یہ حرکت کرے، میری خالہ اور پھوپھی کے ساتھ یہ حرکت کرے، تو آپ شوق سے یہ کام کیجئے۔
لیکن کوئی بھی انسان جس کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی انسان میری ماں، بہن، بیٹی یا کسی کے ساتھ یہ حرکت کرے۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو جب بھی اس طرح کا جذبہ، اس طرح کا غلط خیال ذہن میں آئے، آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ یہ حرکت کریں گے، اس پر غلط نگاہ ڈالیں گے، کوئی دوسرا جب میری ماں گزرے گی، میری بہن گزرے گی، میری بیٹی گزرے گی، میری خالہ یا پھوپھی گزرے گی، تو وہ کوئی دوسرا اس پر غلط نگاہ ڈالے گا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور بھی ضرور مدد ہوگی۔ تو اگر ان نسخوں کو آزمایا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، دل کی اصلاح ہوگی۔ جب دل کی اصلاح ہوگی، دل سدھرے گا تو دل کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں گے، نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا اور دیگر گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی۔ حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، حرام مال سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آج کل کچھ لوگوں نے بتایا کہ IPL یہ میچ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں بہت سے نوجوان اور بہت سے لوگ وہ جو سٹے بازی وغیرہ، جو کچھ جوا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھیلتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ پیسہ کماتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو اس کی جو رقم ہے سٹے بازی کی، جوئے کی، اس کی حرمت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سراسر حرام مال ہے۔ اس طریقے سے جو مال بھی آپ کے پاس آئے گا یقیناً وہ حرام مال ہوگا۔ جب وہ حرام مال آپ ماہ رمضان میں کھائیں گے، اپنے بچوں کو کھلائیں گے، اس کا استعمال کریں گے، تو ماہ رمضان کی برکتیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی، آپ کے گھر والوں کی اور امت کی پریشانیاں کیسے دور کرے گا؟ لہذا اپنے آپ کو جس طریقے سے آپ کے لیے بدنگاہی، دیگر حرام کاموں سے بچانا ضروری ہے، اسی طریقے سے جو حرام طریقہ ہے مال کے حصول کا، جو بھی حرام طریقہ ہو، یہ تو ایک ذہن میں بات آ گئی، کسی نے بتایا ابھی بیان سے پہلے کہ بہت سے نوجوان آج کل اس میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم نے تذکرہ کر دیا کہ یہ بھی ایک حرام طریقہ ہے۔ جو مال بھی اس کے ذریعے آئے گا وہ حرام ہوگا، اور جب حرام مال آپ کے دل میں، آپ کے پیٹ میں جائے گا حرام لقمہ، تو ایک تو چند دن رمضان کے رہ گئے ہیں، وہ تو عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اس کے علاوہ اور بھی چونکہ 40 ڈیز 40 دن تک وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی، نہ تو کوئی نیک عمل قبول ہوگا۔ آپ بھی محروم رہیں گے، آپ کے گھر والے بھی محروم رہیں گے، آپ کے بچے بھی محروم رہیں گے۔ تو خدا را اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ وہ جو تمام حرام طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اپنا وقت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیمتی عمر عطا کی ہے، اس قیمتی عمر کو، قیمتی وقت کو اچھے کاموں میں صرف کیجئے، جائز کاموں میں صرف کیجئے۔ آج کل جو ہمارا ایک دوسرا بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وقت یوں ہی بہت سے فالتو اور بیکار کاموں میں ضائع ہو رہا ہے۔ وقت کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، اس کو کس طریقے سے یوزفل کارگر بنانا ہے، ہم سب اس کے بارے میں بھی غور کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ایک شب کے بعد جو بیان ہوگا میں اسی وقت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ وقت کی قدر، وقت کی اہمیت اور ایک نظام بنانا، وقت کو اچھے انداز میں مینج کرنا خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنا اہم ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے جو آسانی سے ضائع ہو رہی ہے اور ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اب ہم 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد انتہائی توجہ کے ساتھ دعا کر لیں۔ آج مختصر دعا ہوگی، وقت کافی ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لے جائیں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد،
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجر آباءنا من النار. اللهم أجر آباءنا من النار. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولمن حق علي ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم إنا نسألك العافية في الدارين. اللهم إنا نسألك العافية في الدارين. اللهم إنا نسألك العافية في الدارين. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اشفنا واشف جميع المرضى المسلمين. اللهم اشفنا. اللهم اشفنا واشف جميع المرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر ديارهم وخرب بيوتهم وشتت شملهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله. اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم حقیر کمزور بندے ہیں. اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ تو امت مسلمہ کی مدد فرما. اے اللہ تو امت مسلمہ پر رحم فرما. امت مسلمہ پر رحم فرما. ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما. ہر ایک کے لیے دین پر چلنا آسان فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. بدنگاہی کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. بدنگاہی کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. حرام مال سے ہماری حفاظت فرما. حرام مال سے ہماری حفاظت فرما. سٹے بازی سے ہماری حفاظت فرما. جوئے سے ہماری حفاظت فرما. تمام حرام طریقوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مال کمانے کے جتنے حلال ذرائع ہیں وہ ہمیں عطا فرما. حرام طریقوں سے ہماری حفاظت فرما. حرام مال سے ہماری حفاظت فرما.
मुश्तबह माल से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू रहीम है, करीम है, हम सबको खूब खूब कुशादा हलाल रोज़ी अता फरमा, कुशादा हलाल रोज़ी अता फरमा। हमारी तिजारत में बरकत अता फरमा, तिजारत की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह तो हमारे घरों को बरकतों से माला माल फरमा, खैर से माला माल फरमा, रहमतों से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तो हम सब के लिए दीन पर चलना आसान फरमा, हम सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ जितने लोगों के हाथ उठे हुए हैं सब आपसे रहम की करम की भीख मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह तू सब पर रहम फरमा, सब पर करम फरमा, सबके घर वालों पर रहम फरमा, सबके रिश्तेदारों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तो हमारी इबादतों को कबूल फरमा, टूटी फूटी नेकियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के चंद दिन रह गए हैं, ऐ अल्लाह उन दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह उन दिनों की कदर करने की तौफीक अता फरमा। बार बार हम सबको माह रमज़ान अता फरमा, बार बार हम सबको माह रमज़ान अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह आपकी तौफीक और मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ऐ अल्लाह तो हमें तौफीक अता फरमा नेक कामों की, अच्छे कामों की। ऐ अल्लाह हम सब के दिल आपके हाथ में हैं, हम सब के दिल हम आपके हाथ में हैं। हमारे दिलों को ऐ अल्लाह ईमान की तरफ, दीन की तरफ, अच्छे कामों की तरफ फेर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में गुनाहों की नफरत डाल दे। ऐ अल्लाह गुनाहों की नफरत डाल दे, अपनी मोहब्बत हमारे दिल में भर दे, अपने रसूल की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को मुसफ़ा पाको साफ बना। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा। गुनाहों ने हमारे दिलों को गंदा कर दिया है, हम गंदे हैं ऐ अल्लाह। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे दिल गंदे हैं, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को पाको साफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को पाको साफ बना दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तो इस माह मुबारक में किसी को महरूम नहीं फरमाता, जो भी आपके सामने हाथ उठाता है ऐ अल्लाह तो उसको अता फरमाता है। ऐ अल्लाह हम भी आपसे ऐ अल्लाह मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, ऐ अल्लाह हम पर रहमत की निगाह डाल दे, रहमत की निगाह डाल दे, रहमत की निगाह डाल दे। ऐ अल्लाह हमारे फ़िलिस्तीनी भाई बहनों की मदद फरमा, खूब खूब उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू उन यहूदी ज़ालिमों से ऐ अल्लाह तू निमट ले। ऐ अल्लाह ये वो लोग हैं कि उन्होंने आपके नबियों को भी कत्ल किया था। ऐ अल्लाह आपके आखिरी नबी की, आपके आखिरी नबी की उम्मतियों को कत्ल कर रहे हैं, इन्होंने अंबिया को भी कत्ल किया था। ऐ अल्लाह तू इनसे निमट ले। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे उन भाई बहनों के पास क़ुव्वत नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। ऐ अल्लाह फिर भी वो मुकाबला जहाँ तक हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह तू करीम आका, ऐ अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा हर जगह परेशान है, ज़लील ख़ार हो रही है। ऐ अल्लाह तू उम्मत मुस्लिमा को इज़्ज़त अता फरमा, इज़्ज़त अता फरमा, इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मस्जिदों की, मदरसों की, दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा। हमारे रिश्तेदारों में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा। इस महल्ले में जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा। बहुत से लोगों ने अपने बीमारों के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। ऐ अल्लाह
اے اللہ تو ان کے بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جیلوں میں بند ہیں، ناحق ان پر اے اللہ ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ بغیر قصور کے ان کو بند کیا گیا ہے، اے اللہ تو ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما دے، ان کے گھر والوں کو عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت اور سکون والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو عافیت اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ دنیا کے اے اللہ تھوڑی سی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کی مدد اور آپ کے فضل کے بغیر اے اللہ ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ ہم گناہ گار ہیں، آپ کے گھر میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما اور جہنم سے ہمیں آزاد فرما، ہمارے والدین کو آزاد فرما، ہمارے آباء و اجداد کو آزاد فرما۔ اے اللہ ہمیں جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اے اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر فرما، اے اللہ ان کے ساتھ رحم خیر کا معاملہ فرما، جن کے والدین گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کی اے اللہ تو مغفرت فرما، اے اللہ میرے والد مرحوم کی مغفرت فرما، میرے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے جو اساتذہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا میں زندہ ہے اللہ انہیں اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ اللهم والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ اے اللہ کریم آقا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما لے، اے اللہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله۔